میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، میرا کوئی ایشو نہیں تھا. میرا ایشو یہ تھا کہ جج جو ہے میرٹ پر لگے، یہ صدر کا جج نہ ہو، یہ وزیر اعظم کا نہ ہو، یہ گیلانی صاحب کا نہ ہو، یہ چودھری مجید صاحب کا نہ ہو، یہ فلاں صاحب کا نہ ہو. یہ اپنا آزاد حکومت کے آمدن میں اضافہ ہو، بجائے رائلٹی کے اس کو نیٹ رائل پرافٹ دے دیں. اچھا اسی طرح سے یہ ہے کہ اپنا آئین میں جو ترامیم ہیں وہ کر دی جائیں، جو ایمبیگوٹیز ہیں وہ دور کر دی جائیں. میرپور کے لوگوں کو پینے کا پانی مل جائے 123، وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو زراعت کے لیے مل جائے. جو چیزیں طے ہیں انکلوڈنگ رٹھوا ریام برج وہ بن جائے، جو منگلا اپریزنگ میں چیزیں موجود ہیں. ایکسٹینڈڈ فیملیز والا معاملہ طے پا جائے. مظفر آباد میں جو ہے وہ اس کا طے ہو جائے معاملہ، اس کا انوائرمنٹ کا، اس کے ساتھ نیلم جلم کے ساتھ. یہ جو بجلی ہے یہ جو ہے یہ چیزیں یہ اس پر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے اور یہ سرکاری شعبے میں کیا جائے. اگر نجی شعبہ کرتا ہے تو پھر بھی وہ جو ہے نیٹ رائل پرافٹ دے. کہتے ہیں جی نجی شعبے میں آئی نہیں ہے، نہیں ہے تو لاؤ نا جی بھائی. تو میں یہ چاہتا تھا یہ کام، یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں عدالتیں ہماری سے صحیح کام کریں، ہمارے پالیٹیشینز کرپشن نہ کریں. ایم ڈی اے میرپور جو ہے بھائی اس کا کرپشن کیوں ہو، میرپور کے لوگوں کو کیوں ذبح کیا جائے، یہ اس کو ٹھیک کیا جائے. یعنی یہ اس طرح کے بہت سارے کام. اور پھر یہ تھا کہ آخری جو رہ گیا وہ یہ تھا کہ ٹیچرز کی انڈکشن، جو میں نے کمیٹی بنائی ہے کہ ٹیچرز کی انڈکشن جو ہے بالکل میرٹ ہونی چاہیے، میرٹ پر ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ وہ شعبہ جس سے قوم کی تقدیر بدلے گی. اس کو اب پالیٹکس کے حوالے سے سوچنا اور اس کو سفارش پر اپنے پولیٹیکل ورکرز کو نوازنا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. میں نے لوکل گورنمنٹ اسائنمنٹ اکاؤنٹ لایا، میں نے شفاف پیدا کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ سرکاری ایکسچیکر پر، قومی خزانے پر اپنی پارٹی کے ورکروں کو نہیں پالا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. کوئی ناراض ہو خوش ہو، میں سیاسی کارکن ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے میری بات سنے گا کل سیاسی کر ناراض ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ جائز طریقے ہیں نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکار کے مال پر جو اپنی جماعت کے کارکنوں کو جو ان کو پیٹ بھرتے رہے. یہ وہ اور یہ اس کی ابتدا کرنا نا سزا کے مثال. افراد کی سزا پھر قوموں کو ملتی ہے. کسی ایک حکومت نے خراب بھی کیا تو پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اب جنرل ندیم تاج صاحب نے امائی کے تھے، اس کو وہ کوئی تھے پرویز مشرف کے عزیز تھے، انہوں نے اور عتیق خان اور ذوالقرنین نے مل کر ایک شخص جو ہے جو جونیئر آدمی تھا اس کو چیف جسٹس بنا دیا سپریم کورٹ کا. کہ میں نے کیا کہا ان کو، میں نے یہ کہا کہ جی اس کی انڈکشن ٹھیک نہیں ہوئی ہے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی. جو سیٹ پرنسپل ہے سینیارٹی کا اس کو جو ہے وائلیٹ کیا گیا. ہائی کورٹ کے اندر 2 جج ایسے ہیں کہ جن کی تقرری کا کوئی پراپر آرڈر کوئی نہیں ہے. اب آپ یہ اسرار صاحب دیکھیں آپ یہ کیا ظلم ہوا ہے اس ملک کے اندر. نہیں یہ عجیب، یہ 21ویں صدی میں یعنی جو آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ کے جج کو اختیار ہے وہی پنجاب کے، وہی اس کے چاروں جو دیگر جو 3 صوبے ان کو یہ حاصل ہے. 2 جج ایسے ہیں جن کی تقرری نہیں ہے. وہ سیشن کورٹ کا فیصلہ ریورس کرتے ہوئے اگر اس نے عمر قید دی ہے تو اس کو پھانسی دے سکتے، اگر اس نے جناب والا اس کو معاف کر دیا ہے تو اپیل میں جناب اس کو سزائے موت بھی مل سکتی ہے. لیکن دے گا کون؟ جو جج ہوگا. جو جج ہی نہیں ہے وہ کیسے دے گا؟ یہ کبھی آپ نے سنا کیا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو اندھی نگری چوپٹ راج، یہ تو میرا خیال ہے یہاں جب وہ ہوتی تھی وہ ریاستیں کیا نام ہے پرنسپل اسٹیٹس، اس میں بھی نہیں ہوا ہوگا کہ اس طرح جج بنے. اور پھر مجھے کہا جائے تھی کہ یہ ہمارا آدمی، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا. کیوں آپ کا آدمی کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ تو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا ہمارا آدمی ہے تو میں چھوڑ دوں گا. بات یہ ہے کہ یہ میں اکثر ایک کتاب ہے اپنی یہ جو آپ کی کوسے قضا، اس سے میں یہ اکثر یہ میں پڑھتا رہتا ہوں. اس سے یہ اپنی نظم ہے یہ میں اس کے یہ پڑھتا رہتا ہوں یہ الفاظ کہ آمریت کی ہو جس کے منہ میں زباں، جو گٹا ٹوپ ظلمت کا ہو ترجمہ، جو اندھے قوانین کا پاسباں، ایسے انصاف سے قوم بیدار ہے، ایسے انصاف سے ہم کو انکار ہے. زیر دستوں پہ جو حکمرانی کرے، جو زبردستوں کے آگے پانی بھرے، جو ہو انسانیت کے حدوں سے پرے، ایسے انصاف سے قوم بیزار ہے، ایسے انصاف سے ہم کو انکار ہے. فیصلے بیچنا جس کا دستور ہے جناب والا،
30 لاکھ میں ایک فیصلہ ہوا، مجھے نہیں پتا جج صاحب نے لیا نہیں لیا، میں نہیں کہتا، لیکن یہ جو ہاؤس آف غازی آباد ہے جو کرپشن کا ایک سب سے بڑا مرکز ہے آزاد کشمیر کے اندر سنس لانگ، اس کے ایک شہزادے نے وہ جو فیصلہ ہوا تو 30 لاکھ 28 لاکھ ہوا اس میں، تو پھر 10 لاکھ کی ایک قسط، پھر 10 لاکھ کی ایک قسط، پھر 8 لاکھ کی ایک قسط وصول کی گئی۔ فیصلے بیچنا جس کا دستور ہو، جھوٹ کا سچ بنانے پہ معمور ہو، اقربا پروری جس کا منشور ہو، یعنی اقربا پروری تو ایک طرف رہ گیا، یہ رکشا یونین کا الیکشن میں بھی جو ہے میرپور میں جو ہے جناب ان کا ہوتا تھا ایک وہ پینل ہوتا تھا، اقربا پروری جس کا منشور، ایسے انصاف سے قوم بیزار ہے، ایسے انصاف سے ہم کو انکار ہے۔ بات یہ ہے میں نے اپنی ذات کو سٹیک پر لگایا، حکومت سٹیک پر لگا دی، کس لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین اس کے پلر ہے، ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے آپ کے پاس۔ لیجسلیچر نے غلط قانون سازی کی، ہائی کورٹ کا جج اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے کہ جی یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ آئین کی جو پیرامیٹر اس سے باہر ہے یہ کام۔ بات بالکل ٹھیک کی ہے، جو کل چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دی، انہوں نے کہا جی کہ جو پارلیمنٹ ہے جو ہے یہ سپریم ہے، انہوں نے کہا کل کے ہم جنسی کا قانون بنا سکتی ہے یہ، اگر سپریم ہے تو پھر کر سکتی ہے نا جی، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں، یا بہن بھائی کی شادی کو جائز قرار دے سکتی۔ بات یہ ہے کہ ادارہ کوئی سپریم نہیں ہوتا، سپریم آئین ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ مطلب میں سمجھوتا کرتا، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی کو سزا موت دی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، کہ جو جج ہی نہیں تھا، اور جو چیف جسٹس نے کیا اس نے یہ کیا کہ ان کے خلاف، ان 2 ججوں کے خلاف، مجھے ان ججوں سے کوئی نہیں، وہ اس کے اہل ہوں گے وہ لگنے کے، مجھے یہ ہے کہ لگے کیسے ہیں وہ۔ لیکن اس میں ایک جج کے بارے میں یہ بھی بات آپ سے کہوں کہ بدنامی اتنی ہو گئی تھی، میرپور سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ اس کیس کو سماعت کر رہے تھے، افیکٹڈ پارٹی جو تھی اس میں سے آدمی کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا جناب آپ کے نام پر فلاں وکیل 9 لاکھ روپے لے گیا، لہٰذا آپ یہ کیس نہ سنیں۔ یہ حال ہو گیا تھا ہماری ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا بھی یہی حال تھا۔ ایگزیکٹو سے ایکسیس ہوتا ہے، ایکسیسز کمٹ ہوتی ہیں، کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ وہ عدالتیں کریں گی۔ یورپ میں کیا ہے، کوئی ان کا معاشرہ ہم سے اچھا نہیں ہے، انصاف ان کو پتہ ہے، عدالتیں جو ہیں نا، یہ جتنا اس کا نظام قائم ہے نا، یہ گراں فروشی نہیں ہے، ناپ تول میں کمی نہیں ہے، سیاستدان جھوٹ نہیں بولتے، کک بیکس ٹھیکوں پر نہیں لی جاتی، لوگ اپنے ٹیکس ادا کر رہے ہیں، عدالت قانون ہے، عدالت اوپر موجود ہے، جو اس کو توڑے گا وہ بچ نہیں سکتا۔ جب میں نے ان کے خلاف کارروائی کی تو مجھے اس وقت کے وزیر قانون تھے، اس کو تو میرے ساتھ اچھے رہے، بعد میں جب میرے خلاف نو کانفیڈنس ہے، پتہ ان کو کیا افتاد پڑی تو وہ مجھے چھوڑ گئے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا جی کہ یہ آپ سوچ لیں کہ آپ میں سے 2 میں سے کسی کو جانا پڑے گا، یا آپ جائیں گے یا ریاض اختر جائے گا۔ میں نے کہا جناب رشید صاحب اگر اس نیک کام میں میری کرسی چلی جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے تو مجھے اسی سودا میں گانی ہے، اس لیے کہ 2-3 جو جن کے نام آ رہے تھے ججوں کے کہ سپریم کورٹ کا ان کو جج اور ہائی کورٹ کے جج لگایا جا رہا ہے، پھر وہ لگا لیں، اور وہ لگوا لیتے اپنا وہ اس کا، چلو آج جنرل نظیم تاج کوئی نہیں تھا لیکن اس کی جگہ کوئی اور مل جاتا ان کو کر لیتے، وہ بڑا کرافٹی تھا وہ ریاض اختر۔ مرشد پاک جو ہیں ہمارے، انہوں نے یہ کیا کہ بھی پیسے چلے بالکل، اور میں ایکسکیوز کرتا ہوں ان کے گھر کے اندر چلے گی، وہ ود دی گڈ آفیسرز آف دی فیملی آف پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر۔ تو وہ یہ ہوا جی کہ وہ انہوں نے ایک سپر جج کی حیثیت سے ایک آرڈر لکھا، وہ جو کارروائی ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل نے کی تھی، جو آئین و قانون کے مطابق تھی، جس کے ایڈ منظور گیلانی صاحب تھے۔ تو وہ ایسا ہوا کہ وہ اپنا جو ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں، یہ ایسا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی آدمی دوسرا قرآن لکھنا شروع کر دے کہ جی یہ یہ چیزیں نہیں آئی تھی قرآن مجید میں، یہ مس ہو گئی تھی لہٰذا میں یہ ڈال رہا ہوں،
یہ ایسا بڑا جرم اس نے گیلانی صاحب نے کیا، کمٹ کیا. اس بنیاد پر جو ہے آزاد کشمیر میں ججوں کی تقرری ہو، اس سے ظلم کیا ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ. وہ میرے آگے جب رات کو 11:15 فائل آئی، چیف سیکرٹری ہے، 2 اشخاص اور تھے، مہربان تھے 2، انہوں نے کہا دستخط کرو. تو میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا جی تھوڑا سا میں نے جو الفاظ دہرائے وہ میں دہرا دوں. میں نے کہا جی جب میں نے پڑھا میں نے کہا یو کین کل می، یو کین اریسٹ می، یو کین تھرو می آؤٹ آف کشمیر ہاؤس، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سائن دس پیس آف پیپر because this is the most blatant violation against the people of Azad Jammu Kashmir and against the constitution of Azad Kashmir. یعنی میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا تھا اس وقت، یعنی کہ اتنی زیادتی ہمارے ساتھ کرنی، یہ کیا یہ کوئی مذاق ہے یہ. تو میں نے وہ انکار کر دیا، اور پھر وہی ہوا جو میں نے کہا، میں نے اس میں سٹینڈ کیا. میں نے اب آپ صدر کا دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ بغیر کسی کے ایک اور جج لگایا. مجھے جج صاحب کے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ، کہ جج صاحب بڑے کمپیٹنٹ ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. مجھے طریقہ کار جو اختیار کیا انہوں نے، یعنی ایسے تو یونین کونسل میں بھی نہیں ہوتا جی. سب سے جو گھناؤنا کردار ادا کیا وہ صدر آزاد کشمیر نے کیا. انتہائی کرپٹ آدمی ہے یہ ویسے بڑا اوپر سے سوفسٹیکیٹڈ ہے، بنا ہوا ہے. مجھے بلایا اپنے ادھر ایوان صدر میں، بڑی میری اب چائے شاعر یہ وہ دوسرا تیسرا، یہ بھی تمام سٹاف آگے پیچھے. اینڈ میں ایک فائل دیتے ہیں، میں نے پتہ نہیں کسی کھولا، کہنے لگے مجھے 14,000 کنال زمین چاہیے. یہ ابھی یہ اگر اس کا احتساب ہونا تو یہ تو ساری بار نہیں جیل سے نکل سکتے. بیچی انہوں نے کراؤن لینڈ ممبر میں، جعلی ایک قسم کی کروا کے اپنا ڈگری ہے، اور اس سے بے شمار ان کے معاملات. یعنی یہ پاور رینٹل میں بھی یہ سننے میں آیا کہ ان کے فرزند جو ہیں وہ شامل ہیں اس میں. گیلانی صاحب کے اولاد کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری بھی ہے سنا ہے کوئی. تو صدر صاحب کو یہ شکایت تھی میرے ساتھ، اس میں پھر انہوں نے ان کے اور بھی مسائل تھے، کئی وقت ملا تو انشاءاللہ آپ سے بات کروں.